بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الناظم رحمہ اللہ تعالی ونفعنا بعلومه في الدارين آمین. یقول راجی رحمت الغفوری دوما سلیمان هو الجمزوری. ہمیش غفور الرحیم کی رحمتوں سے امید لگانے والے سلیمان فرماتے ہیں جن کا لقب جمزوری ہے. الحمدللہ مصلیًا علی محمد وآلہ ومن تلا. اور تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ثابت ہیں، اور درود و سلام کے گلدستہ نچھاور ہوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اولاد پر اور ان کے متبعین پر. وبعد هذا النظم للمرید فی النون والتنوین والمدود. اور اس کے بعد یہ نظم ہے نون ساکین اور تنوین اور مدود کے احکام کے بیان میں بھلائی کا ارادہ کرنے والوں کے لیے. سمیتہ بتحفۃ الاطفال عن شیخنا المیہجی ذی الکمال. اور میں نے اس کا نام تحفۃ الاطفال رکھا ہے جس علم کو ہم نے باکمال استاذ شیخ میہجی سے حاصل کیا ہے. ارجو بہ ان ینفع الطلاب والاجر والقبول والثواب. اور میں اس کتاب کے ذریعے سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی طلباء کو نفع پہنچائے، اور رب قدیر کی بارگاہ سے امید کرتا ہوں اجر و ثواب کی اور شرف قبولیت کی. احکام النون الساکنۃ والتنوین. نون ساکن اور تنوین کے احکام کے بیان میں. للنون ان تسکن وللتنوین اربع احکام فخذ تبیین. نون ساکن اور تنوین کے 4 احکام ہیں. فالاول الاظہار قبل احرف للحلق 6 رتبت فلتعرف. تو ان 4 احکام میں سے پہلا حکم اظہار کا ہے جو کہ حروف حلقی سے پہلے ہوتا ہے، جس کو اس شعر کے کلمات میں ترتیب دیا گیا ہے. حمز فہاء ثم عین حاء مہملتان ثم غین خاء. حمزہ ہاں، پھر عین ہاء، پھر غین خاء. والثانی ادغام بستۃ اتت فی یرملون عندکم قد ثبتت. اور دوسرا حکم ادغام کا ہے جو کہ 6 حروف سے پہلے ہوتا ہے، اور وہ لفظ یرملون میں ہوتا ہے جو کہ علماء قرآت کے نزدیک ثابت ہے. لیکنہا قسمان قسم یدغما فیہ بغنۃ بینمو علما. لیکن ادغام کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جس میں ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا. الا اذا کان بکلمۃ فلا تدغم کدنیا ثم سنوان تلا. مگر جب مدغم اور مدغم فی ایک ہی کلمہ میں جمع ہو تو ادغام نہ ہوگا، جیسے دنیا اور سنوان وغیرہ. والثانی ادغام بغیر غنہ فی اللام والراء ثم کررنہ. اور ادغام کی دوسری قسم وہ یہ ہے کہ لام اور راء میں ادغام بغیر غنہ کے ہوگا. والثالث الاقلاب عند الباء میما بغنۃ مع الاخفاء. اور تیسرا حکم اقلاب کا ہے جو کہ با سے پہلے ہوتا ہے، جس میں نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ مع الاخفاء کریں گے. والرابع الاخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. اور چوتھا حکم اخفاء کا ہے جو کہ فاضل حروف سے پہلے ہوتا ہے، یعنی کہ 15 حروف سے پہلے ہوتا ہے. تو ان فاضل حروف سے پہلے پڑھنے والوں کے لیے ما بقیہ حروف سے پہلے ہوتا ہے، تو ان ما بقیہ حروف سے پہلے پڑھنے والوں کے لیے اخفاء کرنا واجب ہے. فی خمسۃ من بعد 10 رمزها فی کلم هذا البیت قد ضمنتها. اور حروف اخفاء 15 حروف میں ہوتا ہے جس کے رموز کو، جس کے کلمات کو اس شعر کے جس کو اس شعر کے کلمات میں پرویا گیا ہے. صف ذا ثنا کم جاد شخص قد سما دم طیبا زد فی تقن دع ظالما. حکم النون والمیم المشددتین. نون اور میم مشدد کا مفہوم آپ سمجھا سکتے ہیں؟ کیا مطلب ہے صف ذا ثنا کم جاد شخص؟ یہ اس کے سارے حروف مراد ہیں؟ نہیں، اس شعر کے ہر حرف کا جو پہلا حرف ہے جو جی وہ مراد جی وہ حروف اخفاء ہے. جی. وغن میما ثم نونا شددا وسم کلا حرف غنۃ بدا. نون ساکن، نون اور میم مشدد کے احکام کے بیان میں.
وغن میما ثم نونا شددا وسم کلا حرف غنۃ بدا، نون اور میم مشدد میں غنہ ہوگا اور دونوں کا نام حرف غنہ رکھا جائے گا۔ احکام المیم الساکنہ، میم ساکن کے احکام کے بیان میں، والمیم ان تسکن تجی قبل الہجا لا الف اللجنۃ لذی الحجا، الف لجنہ کے علاوہ یعنی کہ الف مدہ کے علاوہ تمام حروف ہجا سے پہلے میم ساکن ہوتا ہے۔ احکامها ثلاثۃ لمن ضبط اخفاء ادغام و اظہار فقط، اور مضبوطی کے ساتھ قواعد و تجوید کی رعایت کرنے والوں کے لیے میم ساکن کے 3 احکام ہیں، اور وہ احکام اخفاء، ادغام اور اظہار ہیں۔ فالاول الاخفاء قبل الباء وسمه الشفوی للقراء، تو پہلا حکم اخفاء کا ہے جو کہ با سے پہلے ہوتا ہے اور اس کا نام اخفاء شفوی رکھا جاتا ہے۔ والثانی ادغام بمثلها اتا وسم ادغاما صغیرا یا فتا، اور دوسرا حکم ادغام کا ہے کہ جب کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم واقع ہو تو ادغام ہوگا اور اس کا نام ادغام صغیر رکھا جاتا ہے۔ والثالث الاظہار فی البقیہ من میم کے وجہ دوسرا میم، والثالث الاظہار فی البقیہ من احرف وسمها شفویہ، اور میم ساکن کا تیسرا حکم وہ یہ ہے کہ جب حروف تہجی کے ما بقیہ حروف سے پہلے میم ساکن واقع ہو تو اظہار ہوگا اور اس کا نام اظہار شفوی رکھا جاتا ہے۔ واحذر لدى باب وفاء ان تختفی لقربها والاتحاد فاعرفی، اور واو اور فا سے پہلے میم ساکن واقع ہو تو اس بات سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں قریب المخرج اور اتحاد المخرج کی وجہ سے اخفا نہ ہو جائے۔ احکام لام الولام الفعل، لام اور لام فعل کے احکام کے بیان میں، للام الحالان قبل احرفی اولاہما اظہارها فلیعرفی، حروف تہجی کے ما بقیہ حروف سے پہلے لام ال کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، تو پہلی حالت اظہار ہے، قبل 4 مع 10 خذ علمه من بغی حجک وخف عظیمہ، تو 14 حروف سے پہلے لام ال کا اظہار ہوتا ہے جن کا مجموعہ ابغی حجک وخف عظیمہ ہے۔ ثانیہما ادغامها فی 4 و10 ایضا ورمزها فعی، اور دوسرا حکم ادغام کا ہے تو ادغام بھی 14 حروف میں ہوتا ہے جس کے رموز کو اس شعر کے کلمات میں پیرویا گیا ہے۔ طب ثم سل رحمن تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شریفا للکرم، واللام الاولى سمها قمریہ واللام الاخرى سمها شمسیہ، اور پہلے کا نام یعنی کہ پہلے لام کا نام لام قمریہ رکھا جاتا ہے اور دوسرے کا نام لام شمسیہ رکھا جاتا ہے۔ وَأَظْهِرَنَّ لَامَ فِعْلٍ مُطْلَقًا فِي نَحْوِ قُلْنَا عَنْ وَقُلْنَا وَالْتَقَى، اور لام فعل کا اظہار ہوتا ہے مطلقاً جیسے قلنا عن، قلنا اور التقا وغیرہ، التقا وغیرہ۔ فی المثلین والمتقاربین والمتجانسین، ادغام مثلین، متقاربین اور متجانسین کے احکام کے بیان میں، ان فی الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فیہما احق وان یکونا مخرجا تقاربا وفی الصفات اختلفا یلقبا مقاربین او یکون اتفقا فی مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسین ثم ان سکن اول کل فالصغیر سمیا او حرک الحرفان فی کل فقل کل کبیر مفہمنہ بالمثل، اگر مدغم اور مدغم فی دونوں مخرج اور صفات میں متفق ہوں تو اس کا نام ادغام مثلین رکھا جاتا ہے، اور اگر مدغم اور مدغم فی دونوں کا مخرج قریب قریب ہوں اور صفات میں مختلف ہوں تو اس کا نام ادغام متقاربین رکھا جاتا ہے، اور اگر مدغم اور مدغم فی دونوں مخرج میں متفق ہوں اور صفات میں متفق نہ ہوں تو اس کا نام ادغام متجانسین رکھا جاتا ہے۔ پھر اگر مدغم اور مدغم فی میں سے پہلا ساکن ہو تو اس کا نام ادغام صغیر رکھا جاتا ہے، اور اگر دونوں متحرک ہو تو اس کا نام ادغام کبیر رکھا جاتا ہے۔ اقسام المد،
مد کے اقسام کے بیان میں، کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ یعنی کہ جب دونوں متحرک ہوں تو اس کو ادغام کبیر کہتے ہیں۔ ادغام کبیر حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہوتا ہے؟ نہیں، نہیں ہوتا۔ علامہ جزری کے رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہوتا ہے۔ امام ابو عمرو بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک راوی ہیں سوسی، جی دوسرے نمبر کے راوی ہیں سوسی، ان کے نزدیک ادغام کبیر ہوتا ہے، جیسے الرحیمی ملکی سے الرحیم ملکی یوم الدین، جی اس کا نام ہے ادغام کبیر۔ جیسے اور بھی دیگر مثالیں ہیں، تو چلیے آگے چلیں۔ اقسام المد، مد کے اقسام کے بیان میں، والمد اصلی وفرعی له وسم اولا طبیعی وهو، مد کی دو قسمیں ہیں، مد اصلی اور مد فرعی، اور مد اصلی کا نام مد طبعی رکھا جاتا ہے۔ والمد اصلی وفرعی له وسم اولا طبیعی وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب، تو مد اصلی وہ ہیں جو سبب پر موقوف نہیں ہوتا ہے اور مد کے بغیر حروف کا وجوب ہی ساقط ہو جاتا ہے۔ بل ای حرف غیر حمز او سکون جاء بعد مد فالطبعی یکون، بلکہ حرف مد کے بعد حمزہ یا سکون کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو مد طبعی ہوگا، طبعی نہیں، طبیعی، مد طبعی ہوگا، طبیعی، طبیعی ہوگا، جو طبیعت سے ادا ہو جائے، جی اس کے لیے الگ سے کچھ درازگی نہ لانی پڑے اس میں، جیسے طبیعت سے ہی ادا ہو جائے، جیسے قال منہ کھلا ادا ہو گیا، الگ سے ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، طبیعت کے مطابق جو ادا ہو جائے وہی طبیعی چلے۔ والآخر الفرعی موقوف علی سبب کا حمز او سکون مسجلا، اور مد کی دوسری قسم مد فرعی ہے جو کہ سبب پر موقوف ہوتا ہے، جیسے حمزہ یا سکون وغیرہ۔ حروفه ثلاثة فعیہا من لفظ واج وہی فی نوحیہا، اور مد کے 3 حروف ہوتے ہیں جو کہ لفظ واجن میں جمع ہیں، جن کا مجموعہ نوحیہا ہے، جو نوحیہا میں جمع ہے، جو نوحیہا میں جمع ہے۔ والکسر قبل الیا وقبل الواو الضم شرط وفتح قبل الف یلتزم، اور یا ساکن سے پہلے کسرہ، واو ساکن سے پہلے ضمہ شرط ہے، اور الف سے پہلے فتحہ لازم ہے۔ واللین منہ الیا وواو سکنہ، آپ کچھ تھوڑی سی تشریح کرنا چاہیں گے کہ واو ساکن سے پہلے ضمہ اور یا ساکن سے پہلے کسرہ کو شرط بتایا اور الف سے پہلے فتحہ کو لازم کہا، باقی دونوں حروف میں اس لیے الف میں لازم اس لیے کہا کہ یہاں پہ جو یا ساکن ہے اس سے پہلے کبھی فتحہ بھی آ سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ لین ہو سکتا ہے، اور واو ساکن جو ہے اس کے ما قبل کبھی فتحہ بھی آ سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ واو لین ہو سکتا ہے، لیکن الف سے پہلے ہمیشہ فتحہ لازم ہوتا ہے، فتحہ آئے، اس سے پہلے کسرہ نہیں آ سکتا، ضمہ نہیں آ سکتا، جی ہمیشہ فتحہ ہی ہوگا۔ جی۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ واللین منہ الیا وواو سکنہ ان انفتاح قبل کل اعلنا، اور یا اور واو ساکن سے پہلے فتحہ آئے تو لین کا اعلان کیا جائے گا۔ احکام المد، مد کے احکام کے بیان میں، للمد احکام ثلاثۃ تدوم وہی الوجوب والجواز واللزوم، مد کے 3 احکام ہیں، واجب، جائز، لازم۔ فواجب ان جاء حمز بعد مد فی کلمۃ وذا بمتصل یعد، تو اگر حرف مد کے بعد حمزہ ایک ہی کلمہ میں آئے تو مد کرنا واجب ہوگا اور اس کا نام مد متصل رکھا جاتا ہے۔ وجائز مد وقصر انفصل کل بکلمۃ وہذا المنفصل، اور اگر حرف مد کے بعد حمزہ اور حرف مد دونوں منفصل ہوں تو مد کرنا جائز ہوگا اور اس کا نام مد منفصل رکھا جاتا ہے۔ جائز کا مطلب ہم یہاں کیا لیں گے کہ جب وقف کریں گے تو فقط قصر پر اکتفا کریں گے، جی، اور جب وصل کریں گے، پہلے کیا بولا، وقف بولا یا وصل؟ وقف کی حالت میں قصر پر کریں، اکتفا کریں گے، اور
وصل کی حالت میں جو حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جی توسط ہے جی وہ توسط کریں گے. توسط جی. ومثل ذا ان عرض السکون وقفا كتعلمون نستعین، اور مد منفصل کی طرح ومثل ذا ان عرض السکون، اور مد منفصل کی طرح حکم پائے گا جبکہ سکون اصلی ہو، عرض السکون عارض جبکہ سکون عارض ہو. ومثل ذا ان عرض السکون وقفا كتعلمون نستعین، جیسے تعلمون اور نستعین وغیرہ. ومثل ذا ان عرض السکون وقفا كتعلمون نستعین، او قدم الحمز على المد وذا بدل کا آمنوا و ایمانا خدا، یا یہ کہ حمزہ مد پر مقدم ہو اور وہ بدل ہیں، جیسے آمنوا ایمانا وغیرہ. ولازم ان السکون اصلا وسلم ووقفا بعد مد طولا، اور مد لازم ہوگا جبکہ سکون اصلی ہو، اور سکون اصلی وصل اور وقف دونوں صورتوں میں باقی رہتا ہے، اور مد لازم میں صرف طول ہوگا. اقسام لازم لدیہم اربعہ وتلک کلمی وحرف معا، ائمہ قراءت کے نزدیک مد لازم کی 4 قسمیں ہیں، اور وہ یا تو کلمی ہوگا یا حرفی ہوگا. اقسام لازم لدیہم اربعہ وتلک کلمی وحرف معا، کلاہما مثقل ان ادغما مخفف کل اذا لم یدغما. پھر وہ دونوں پھر کلمی اور حرفی میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یا تو وہ مثقل ہوں گے یا مخفف ہوں گے. فَإِن بِكَلِمَةٍ سُكُونٌ اجْتَمَعَ مَعَ حَرْفِ مَدٍ فَهُوَ كَلْمِيٌّ وَقَعَ، تو اگر حرف مد کے بعد تو اگر کلمہ میں حرف مد کے ساتھ سکون جمع ہو تو اس کا نام کلمی رکھا جاتا ہے، اور اگر سکون مشدد ہو تو اس کا نام مثقل رکھا جاتا ہے، اور اگر سکون ساکن ہو تو اس کا نام مخفف رکھا جاتا ہے. سکون جزم کی صورت میں جی، اس کو بولے. سکون ساکن ہو تو بعد سکون جزم کی صورت میں ہو تو اس کا نام مخفف رکھا جاتا ہے. او فی ثلاثی الحروف وجد والمد وسطہ فحرف جنبدا، یا یہ کہ ثلاثی الحروف میں پایا جائے اور اگر بیچ والا حرف مدہ ہو تو اس کو حرفی کہتے ہیں. کلاہما مثقل ان ادغما مخفف کل اذا لم یدغما، اور پھر وہ دونوں یعنی کہ حرفی اور کلمی مثقل ہوگا جبکہ ادغام ہو، اور اگر ادغام نہ ہو تو مخفف ہوگا. کلاہما مثقل ان ادغما مخفف کل اذا لم یدغما، واللازم الحرفی اول السور وجودہ وفی ثمان انحصر، اور جو مد لازم حرفی ہوتا ہے تو اس کا وجود صورتوں کے شروع میں ہوتا ہے اور وہ 8 حروف میں منحصر ہیں. وما سوى الحرف الثلاثي لا الف فمده مدا طبيعيا الف، اور وہ جو الف اور ثلاثی الحروف کے علاوہ ہیں تو اس میں مد طبعی ہوگا. وذاك ايضا في فواتح السور في لفظ حج طاهر قد انحصر، اور مد طبعی بھی صورتوں کے شروع میں جمع ہوتا ہے. وذاك ايضا في فواتح السور في لفظ حج طاهر قد انحصر، جو کہ لفظ حج طاہر میں منحصر ہے. یجمع طاہر کی وضاحت کیجیے، یعنی اس حی طاہر اس مجموعے کے اندر جتنے بھی حروف ہیں مد طبعی ہوگا. جیسے حامیم میں حا، جی، یاسین میں یا، طٰہٰ میں تا، اس میں فقط ایک الف کھینچتے ہیں. جی، طاہر الف میں الف بغیر جی. بغیر کھینچاؤ کے. طاہر ہا میں ہا، طٰہٰ میں ہا، را الف لام را. یجمعها حروف کم عسل نقص وعین ذو وجہین والطول اخص، اور ان 8 حروف کو کم عسل نقص میں جمع کیا گیا ہے، اور عین میں 2 وجہیں ہوتی ہیں لیکن طول اولا ہیں. وما سوى الحرف الثلاثي لا الف فمده مدا طبيعيا الف، وذاك ايضا في فواتح السور في لفظ حج طاهر قد انحصر. ويجمع الفواتح ال14 سلك سحيرا من قطع كذا اشتهر، اور یہ 14 حروف جو کہ صورتوں کے شروع میں جمع ہوئے ہیں
ان کا مجموعہ سلہ سحیرا من قطعک ہے جو کہ مشہور ہیں. وتمت النظم بحمد اللہ علی تمامہ بلا تناہی. اور یہ نظم مکمل ہوا اس بابرکت ذات کی حمد سے جو کہ ازلی اور ابدی ہیں اور بلا متناہی ہیں ثم الصلاة والسلام ابدا علی ختام الانبیاء احمدا والآل والصحب وکل تابع وکل قارئ وکل سامع. اور درود و سلام کے گلدستہ نشاور ہوں خاتم النبیین جناب احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اولاد پر اور ان کے اصحاب پر اور ان کے متبعین پر اور تمام پڑھنے والوں پر اور تمام سننے والوں پر. ابیاتہ ندم بدا لذنھا تاریخھا بشریٰ لمن یتقنھا. اور اس کتاب کے اشعار کی تعداد 61 ہیں جو کہ عدد ابجدی کے حساب سے ہیں. عدد ابجدی کے حساب سے ندم بدا میں جمع ہے. تاریخھا بشریٰ لمن یتقنھا. اس کتاب کے اشعار ندم بدا کے عدد ابجدی کے عدد کے برابر ہے. یہ ترجمہ ہے جی. اس کتاب کے اشعار ندم بدا کے حروف ابجدی کے عدد کے اعتبار کے برابر ہے. جی. چلیے بولیں. اس کتاب کے اشعار ندم بدا کے حروف ابجدی کے عدد کے برابر ہیں یعنی کہ 61 ہیں. تاریخ لیکن نوحہ اور یہ رمز بیان کیا گیا ہے عقل والوں کے لیے. جی. بولیے. اور یہ رمز بیان کیا گیا ہے عقل والوں کے لیے. عقل مندوں کے لیے. تاریخھا بشریٰ لمن یتقنھا. اور اس کتاب کی تصنیف کی تاریخ 1198 ہیں. بشریٰ لمن یتقنھا کے عدد ابجدی کے مساوی ہے. وہاں برابر بولتے ہیں یا مساوی بول دیں گے؟ جی. لفظ کو دہراتے نہیں ہیں. جی. بشریٰ لمن یتقنھا کے عدد ابجدی کے مساوی. بشریٰ لمن یتقنھا کے عدد ابجدی کے مساوی ہیں. مساوی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. بارک اللہ.